کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ طریقہ تھا کہ رمضان کی آمد سے پہلے رمضان کے لیے دعائیں مانگا کرتے تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ سنت تھی رمضان کی آمد سے چند دن پہلے اصحاب کرام کو جمع کر کے رمضان کی اہمیت پہ خطبہ دیا کرتے تھے۔ آج ہم حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سے ہی اپنی بات کا آغاز کریں گے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ حضرت سلمان فارسی سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی آخر یوم من شعبان فقال یا ایھا الناس قد اظلکم شہر عظیم مبارک شہر فیہ لیلۃ خیر من الف شہر جعل اللہ صیامہ فریضۃ وقیام لیلۃ تطوعا من تطوع فیہ بخصلۃ من خصال الخیر۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت سلمان فارسی روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو، تمہارے اوپر ایک بڑا مہینہ سایہ فگن ہوا ہے، یہ بڑی برکت والا مہینہ ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے کہ جس کی ایک رات ایسی ہے کہ 1000 مہینوں سے زیادہ افضل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس ماہ کے روزے فرض کیے ہیں اور اس کی راتوں کے قیام کو نفل قرار دیا ہے۔ اس مہینے میں کوئی نیکی کر کے اللہ کا قرب حاصل کرنے کی کوشش کرے تو وہ اس شخص کی مانند ہے جس نے دوسرے دنوں میں فرض ادا کیا، اور جس نے فرض ادا کیا تو اس کو اتنا ثواب ہے جیسے دوسروں میں نے کوئی 70 فرض ادا کیے۔ اور یہ رمضان صبر کا مہینہ ہے اور صبر کا ثواب جنت ہے، اور یہ ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی کرنے کا مہینہ ہے، اور یہ وہ مہینہ ہے جس میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے۔ اگر کوئی شخص اس ماہ میں کسی روزے دار کا روزہ کھلوائے تو اس کے گناہوں کی مغفرت اور اس کی گردن کو دوزخ کی سزا سے بچانے کا ذریعہ ہے، اور اس کے لیے اتنا ہی اجر ہے جتنا اس روزے دار کے لیے روزہ رکھنے کا ہے، بغیر اس کے کہ اس روزے دار کے اجر میں کوئی کمی واقع ہو۔ حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ہم میں سے ہر ایک کو یہ توفیق میسر نہیں ہے کہ کسی روزے دار کا روزہ کھلوائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ یہ اجر اس شخص کو بھی دے گا جو کسی روزے دار کو دودھ کی لسی سے روزہ کھلوا دے، یا ایک کھجور کھلا دے، یا ایک گھونٹ پانی کا پلا دے، اور جو کسی روزے دار کو پیٹ بھر کر کھانا کھلا دے تو اللہ تعالیٰ اس کو میرے حوض سے یعنی حوض کوثر سے پانی پلائے گا جسے پی کر پھر کبھی پیاس محسوس نہیں ہوگی، یہاں تک کہ وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ اور یہ وہ مہینہ ہے کہ جس کے آغاز میں رحمت ہے، وسط میں مغفرت ہے، آخری عشرے میں دوزخ سے رہائی ہے۔ اور ایک اور بات حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ جس نے رمضان کے زمانے میں اپنے غلام سے ہلکی خدمت لی تو اللہ تعالیٰ اسے بخش دے گا اور اس کو دوزخ سے آزاد کر دے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان میں ڈھیروں خوشخبریاں ہیں، اور ہمارے لیے بہت ساری نوید ہے کہ اس ماہ میں ہم اپنے لیے بہت کچھ توشہ جمع کر سکتے ہیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن اس بارے میں کیا کہتا ہے۔ قرآن میں اللہ رب العالمین نے فرما دیا کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، یعنی تم پر روزے فرض کر دیے گئے جس طرح پہلے انبیاء کے پیرووں پر کیے تھے، اور توقع ہے کہ تم میں تقوی کی سب پیدا ہوگی۔ پھر وجہ فرضیت اللہ پاک نے یہ بتائی ہے کہ یہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا، اور جو انسانوں کے لیے سراسر ہدایت ہے اور ایسی واضح تعلیمات پر مشتمل ہے جو انسان کو راہ راست دکھا دیتی ہیں اور حق و باطل کا فرق کھول کے رکھ دیتی ہیں۔ لہٰذا آپ سے جو شخص اس مہینے کو پائے اس پر لازم ہے کہ اس پورے مہینے کے روزے رکھے۔ یعنی وجہ فرضیت یہ ہے کہ یہ نزول قرآن کی سالگرہ کا مہینہ ہے، اور قرآن کی خوبی یہ ہے کہ وہ انسانوں کو ہدایت دینے کے لیے اور درست تعلیمات دینے کے لیے، ان کی زندگیوں کو نور اور روشنی سے بھر دینے کے لیے نازل ہوا ہے، اور یہ اتنی بڑی نعمت ہے کہ شکر ادا کرنا ہم سب پر فرض ہو گیا۔ اور ہم یہ بھی جان لیں کہ شکر جو ہے وہ اس نعمت کے دینے والے کی مرضی کے مطابق کیا جائے گا، یعنی جتنی بڑی نعمت اس رب نے ہمارے لیے دی ہے اس کا شکرانہ بھی اتنا ہی بڑا، یعنی پورے ماہ کے روزے رکھیں۔ اور قرآن پاک نے ہمیں یہ بھی بتا دیا اس کے بعد والی آیات میں کہ اس روزے سے رخصتیں کس کو دی گئی ہیں، رعایتیں کن کے لیے ہیں، اس کے شروع اور ختم ہونے کے اوقات کیا ہیں۔ اس رمضان میں
مباح کام کیا ہے، یعنی ہم کوئی بیمار ہو یا سفر پہ ہو تو وہ دوسرے دنوں میں تعداد پوری کر لے. اور پہلے تو یہ آیت نازل ہوئی تھی کہ جو لوگ روزہ رکھنے کی قدرت رکھتے ہوں اور پھر نہ رکھیں تو وہ فدیہ دیں، اور ایک روزے کا فدیہ ایک مسکین کو کھانا کھلانا ہے. لیکن بعد میں یہ سہولت اللہ تعالیٰ نے واپس لی اور یہ کہا کہ صرف ان لوگوں کے لیے فدیے کی رعایت ہے جو بیمار اتنے ہوں کہ ان کی اب صحت یاب ہونے کی امید نہ ہو اور وہ روزے رکھ ہی نہ سکیں. تو پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تمہیں شکرانے کے روزے تو لازمی رکھنے ہی ہوں گے. اور پھر ہم یہ آیاتی بھی پڑھتے ہیں کہ اس میں مباح کیا ہے، اور اعتکاف کی بات ہے اور بیویوں کے ساتھ تعلق کا بتایا گیا ہے. اتنی تفصیل اللہ پاک نے قرآن پاک میں کیوں دی؟ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ قرآن پاک میں نماز اور روزہ جیسی عبادت کے لیے صرف حکم دیا ہے نماز پڑھو. تفصیلات ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پتہ چلی کہ کتنی رکعتیں پڑھنی ہیں، وضو کس طرح کرنا ہے، غسل کا طریقہ کیا ہے، نیت کس طرح کرنی ہے اور تعداد رکعتیں کتنی ہیں. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ روزے کو اللہ تعالیٰ نے اتنی اہمیت دی ہے کہ روزے کے بارے میں پوری ڈیٹیل قرآن پاک میں ہی لکھ دی کہ کس ٹائم پہ روزہ شروع ہو اور کس ٹائم پہ روزہ ختم ہو. یعنی سورج کی شعاؤں سے اللہ تعالیٰ نے انسانیت کو بتایا کہ اس ٹائم سے تم دیکھ کے کر لیا کرو. تو اس سے یہ سامنے ظاہر ہوتا ہے کہ اللہ پاک نے اس روزے کے کام کو بہت زیادہ اہمیت دی ہے. اور اہمیت کی وجہ ہی سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ رب العالمین نے حدیث قدسی ہے کہ فرمایا ہے کہ فَإِنَّهُ لِي وَأَجْزِي بِهِ، روزہ میرے لیے ہے میں ہی اجر دوں گا. ہم یہ سوچیں کہ ساری عبادات اللہ کے لیے ہوتی ہیں، خاص روزے کو اللہ نے کیوں کہا کہ یہ میرے لیے ہے؟ ہم تو نماز بھی اللہ ہی کے لیے پڑھتے ہیں اور زکوٰۃ بھی اللہ ہی کے لیے دیتے ہیں اور دیگر کام بھی. تو اس میں یہ بات پوشیدہ ہے کہ روزہ ایک ایسی عبادت ہے جو خفیہ عبادت ہے، اور جب تک کوئی شخص خود سے کسی کو نہ بتائے پتہ نہیں چلے گا کہ روزہ ہے یا نہیں. اور وہ بالکل اندر کا معاملہ ہے، کوئی ظاہر کرے روزہ ہے اور اندر سے روزہ نہ رکھے تب بھی کوئی نہیں جان سکتا، وہ خاموشی سے چپکے سے کچھ کھا پی لے. تو یہ جو خفیہ عبادت ہے یہ اللہ کو پسند ہے. باقی ہر عبادت ظاہر ہو جاتی ہے. اگر صدقات اور خیرات بھی اگر خفیہ بھی دیتے ہیں تب بھی کسی لینے والے کو تو پتہ چلتا ہے نا کہ دی گئی ہے. اس لیے اللہ نے اس خفیہ عبادت کو اپنے لیے مخصوص کر لیا اور یہ کہا ہے کہ قیامت کے دن جب بندہ آئے گا اور وہ حیران ہوگا کہ اتنا اجر کس چیز کے لیے ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے اس کا اجر بتایا ہی نہیں ہے نمازوں کا. اور ہمیں کئی جگہ ڈیٹیل ملتی ہے کہ حرم میں نماز کا 50,000 نمازوں کے برابر ثواب ہے، کہیں ملتا ہے کہ 1,00,000 نمازوں کے برابر ثواب ہے، لیکن اجر روزے کا نہیں بتایا. وہ اتنا اللہ نے خفیہ رکھا ہے کہ یہ میرا خاص ایک چیز ہے جو میرے لیے کی گئی ہے اور میں اس کو خاص ہی اجر دوں گا. تو یہ چیزیں جو ہے نا ہمارے دل میں ایک شوق اور ولولہ پیدا کرتی ہیں کہ ہم اللہ کے لیے اتنا خوبصورت روزہ رکھیں کہ اللہ تعالیٰ اس کا اجر بھی ہم کو بڑھا کر دے. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن میں روزے کے بارے میں جو فرضیت کی بات آئی ہے تو اللہ پاک نے فرمایا ہے کہ تم پہ روزے فرض کیے گئے کہ شاید کہ تم متقی بن جاؤ. اب یہ متقی بننا کیا ہے؟ قرآن کو جب ہم کھولتے ہیں تو ہمیں سب سے پہلی آیت یہ ملتی ہے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یعنی قرآن سے ہدایت متقی حاصل کرتے ہیں. یہ ایک ٹرائنگل بن گیا، یہ ایک تینوں کا آپس میں ایک تعلق بن گیا کہ روزہ جو ہے متقی بنائے گا اور متقی جو ہے وہ قرآن سے ہدایت حاصل کرے گا. متقی کے کیا معنی ہیں؟ ہم اس پہ غور کر لیں کہ تقوی کی جو ڈیفینیشن اکثر بتائی جاتی ہے وہ پرہیز ہے، یعنی گناہوں سے پرہیز کرنا اصل میں تقوی ہے. اور اس قرآن کو نا روح کی غذا بھی کہا گیا ہے. ہماری روح جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے آسمان سے بھیجی ہے. جسم جو تھا وہ ظاہری چیز تھی، روح اللہ نے پھونکی اور اس میں اس کی غذا بھی اللہ ہی کی طرف سے آسمان سے نازل ہوتی ہے. اور جسم کی جو کہ مٹی سے بنا ہے، جسم کے جتنی بھی غذائیں ہم دیکھتے ہیں کہ زمین سے نکلتی ہیں، لیکن روح کی غذا اللہ نے آسمان سے نازل کی ہے. پھر ہم یہ دیکھیں کہ تقوی جو قرآن ہمارے اندر پیدا کرتا ہے کیا چیز ہے. علماء نے اس کی مختلف تعریفیں کی ہیں. کسی عالم نے یہ فرمایا کہ ایمان کا لباس تقوی ہے. کسی عالم نے فرمایا کہ تقوی سوچ اور عمل کی تمام بھلائیوں کا مجموعہ ہے. کسی نے فرمایا کہ ہر منصب
اور ہر ذمہ داری کو اس کے تقاضوں کے مطابق انجام دینا تقوی ہے۔ تقوی کی ایک بڑی اچھی تشریح ہمیں ملتی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابی کعب بن احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تقوی کے متعلق سوال کیا کہ تقوی کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ آپ کبھی کسی کانٹوں بھرے راستے پر چلیں ہیں؟ کس طرح چلتے ہیں؟ حضرت عمر نے فرمایا کہ میں اپنے کپڑوں کو سمیٹ لیتا ہوں اور کانٹوں سے بچ بچ کر چلتا ہوں کہ کوئی کانٹا میرے کپڑوں سے نہ لگے، کوئی میرے جسم سے نہ لگے۔ تو حضرت کعب نے فرمایا کہ دنیا کے کانٹوں یعنی گناہوں سے بچ کر نکل جانا ہی تقویٰ ہے، یعنی اصل کام جو تقویٰ ہمیں سکھاتا ہے وہ گناہوں سے بچنا ہے۔ اب ہم اگر اس کو دیکھیں کہ ہمارے سامنے بھی دنیا اپنے تمام کانٹوں سے لیس کھڑی ہے اور تمام برائیاں ہمارے چاروں طرف ارد گرد موجود ہیں، اور ہم نے ان سب کو اپنے راستے میں موجود پاتے ہیں، لیکن اپنے آپ کو بچانا ہے، اپنے کپڑوں کو بچانا ہے، اپنی فیملی کو بچانا ہے، اپنے آپ کو بچانا ہے، اور ان گناہوں سے بچ کے ہم نکل جائیں گے تو ہم اصل میں متقی ہوں گے۔ اور تقوی کا جو مقام ہے نا وہ انسان کا دل ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ کوئی خاص حلیہ ہوگا، کوئی امامہ ڈالے پہنے ہوئے صاحب اور جن کے کندھے پہ رومال ہوگا اور وہ اس خاص وجہ سے چلتے ہوں گے تو وہ متقی ہوں گے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا کہ تقوی کا مقام جو ہے وہ دل ہے۔ 3 دفعہ اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا التقوی ہا ہونا، التقوی ہا ہونا، التقوی ہا ہونا۔ اب ہم دیکھیں کہ تقوی جب ہمارے دل میں ہے تو اس تقوی کے لیے ہمیں جگہ بنانی ہوگی۔ یا کسی برتن میں دودھ لینا ہو، دودھ ڈال دیں، برتن پہلے سے خراب تھا، اس میں کوئی گندی چیز لگی ہوئی تھی تو دودھ خراب ہو جائے گا۔ تو ہم ہمیشہ دودھ کے لیے بالکل پاک صاف دھلا ہوا برتن لیتے ہیں کہ اس میں دودھ ڈالیں گے تو دودھ خراب نہیں ہوگا۔ اسی طرح ہم نے اگر دل میں تقوی کو ڈالنا ہے نا تو ہمیں اپنے دل کی گندگی اور بیماریوں کو نکالنا ہوگا۔ اب دل کی گندگیاں کیا ہیں؟ یقیناً میری بہن جانتی ہیں کہ ہمارے دل میں کیا کیا بیماریاں ہوتی ہیں۔ ہمارے دل میں بعض اوقات کینہ ہوتا ہے، حسد ہوتا ہے، لالچ ہوتا ہے، کسی کے لیے بغض ہوتا ہے۔ تو یہ سب جو دل کی بیماریاں ہیں، اگر یہ ہمارے دل میں پہلے سے موجود ہوں گی نا تو پھر تقوی ہمارے دل میں نہیں ٹھہرے گا۔ تقوی کو اپنے دل میں رکھنے کے لیے اپنے دل کو بالکل پاک صاف کرنا ہوگا، ان ساری خرابیوں کو اپنے اندر سے نکالنا ہوگا۔ یعنی ہمیں روزے میں تزکیے کا عمل کرنا ہوگا۔ تزکیہ ہم اپنے مال کا تو کرتے ہیں، زکوٰۃ تو ہم نکالتے ہیں، لیکن ہمیں تزکیہ اپنے نفس کا کرنا ہوگا۔ نفس کا تزکیہ اس طرح ہوگا کہ ہم جتنے بھی اعمال کریں وہ اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کے لیے خالص کر کے کریں۔ ہم اگر اپنی تعریف کے لیے کوئی نیک عمل کرتے ہیں، شہرت کے لیے کرتے ہیں، دنیا دکھاوے کے لیے کرتے ہیں تو یہ نیکی نہیں رہ جائے گی اور ہمارا تزکیہ والا عمل نہیں ہوگا۔ تو شیطان کا تو سب سے بڑا حربہ ہی یہی ہے کہ وہ انسان کی نیکیوں کو ضائع کروا دے، تو وہ ہماری نیکی میں ملاوٹ کروا دیتا ہے اور اس میں دکھاوا اور ریاکاری کا عنصر شامل کر دیتا ہے، اور جب نیکی میں اخلاص نہ رہے، اس میں تزکیہ نہ ہو کہ ہمارے اندر کوئی بھی دکھاوا یا کسی کے لیے غصہ یا اس قسم کی چیزیں نہ ہوں۔ اس بات کو ہم اس مثال سے سمجھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں 2 مساجد تعمیر ہوئی تھیں، ایک مسجد قباء جس میں نماز پڑھنے کا ثواب 1000 نمازوں کے برابر ہے، اور ایک مدینے میں جو مسجد تعمیر ہوئی تھی مسجد زرار جسے کہتے ہیں، اسے ڈھا دینے کا حکم ہوا تھا، اور قرآن میں یہ آیت نازل ہوئی تھی لا تقم فیہ ابدا لمسجد اسس علی التقوی من اول یوم احق ان تقوم فیہ، تم ہرگز اس عمارت میں کھڑے نہ ہونا، یعنی مسجد زرار میں کھڑے نہ ہونا، اور جو مسجد اول روز سے تقوی پر قائم کی گئی تھی وہی اس کے لیے زیادہ موزوں ہے کہ تم اس میں عبادت کے لیے کھڑے ہو۔ یعنی ان دونوں مساجد میں فرق کیا تھا؟ بظاہر تو دونوں ہی نماز کے لیے تھی، لیکن فرق نیت کا تھا۔ ایک کی نیت میں خرابی تھی کہ یہاں بیٹھ کے اللہ اور اس کے رسول کے خلاف سازشیں کی جائیں گی، تو اللہ نے اس مسجد کو ڈھا دینے کا حکم دیا، اور دوسری مسجد کے بارے میں یہ فرمایا کہ اس کی تو اساس ہی تقوی پر ہے، یعنی اس کی جو بنیادیں رکھی گئی تھی وہ مومنین نے اللہ کے خوف، اللہ کی رضا کے لیے رکھی تھی، تو ہمیشہ کے لیے اس میں عبادت کا ثواب 1000 گنا بڑھا دیا۔ تو یہی چیز ہماری زندگیوں میں ہے کہ ہم کوئی بھی کام کریں اس میں ہماری
نیت خالص ہو تبھی ہم متقی بنیں گے۔ آگے کی ہم آیات سمجھتے ہیں اس بات کو کہ اللہ رب العالمین نے یہ فرما دیا کہ تم اپنی استطاعت کے مطابق تقوی اختیار کرو، یعنی ہماری لمٹ ہے کہ جس حد تک ہم کر سکتے ہیں اس کے لیے ہم پابند ہیں۔ اور اس بات کو ہم اس طرح سمجھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں تمہیں جن کاموں کے کرنے کا حکم دیتا ہوں ان کو تو تم اپنی استطاعت کے مطابق ہی کر سکو گے، لیکن جن باتوں سے میں منع کرتا ہوں ان سے رک جاؤ۔ یعنی صحت ہوگی تو نفلی روزے رکھیں گے یا نوافل ادا کریں گے، مال ہوگا تو زکوٰۃ دیں گے اور خیرات کریں گے، اور کوئی اور ہمارے پاس فیسلٹیز ہوں گی، وسائل ہوں گے تو ہم لوگوں کے ساتھ کام کریں گے، مستقل لوگوں کو فائدہ پہنچائیں گے۔ لیکن اگر ہمارے پاس یہ فیسلٹیز نہیں ہوں گی، صحت نہیں ہوگی، مال نہیں ہوگا اور دوسرے مسائل ہوں گے، وقت نہیں ہوگا تو ہم نہیں کر سکیں گے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ ساری چیزیں تو تم ہماری باؤنڈریز ہیں، لمیٹیشنز ہیں جس میں تم رک سکتے ہو، لیکن جن باتوں سے میں منع کرتا ہوں ان کے لیے تو ان ساری چیزوں کی ضرورت نہیں ہے نا۔ جھوٹ بولنے سے رکنے کے لیے، غیبت سے رکنے کے لیے، چغلی سے رکنے کے لیے، خیانت سے رکنے کے لیے، لالچ سے رکنے کے لیے، اس کے لیے تو ہمیں صرف ایک چیز کی ضرورت ہے، وہ ہے سیلف کنٹرول۔ اور روزے کا مقصود ہی یہی ہے کہ انسان اپنے نفس پر کنٹرول حاصل کر لے، اور یہی تقوی ہے۔ جب انسان کانٹوں بھری جھاڑیوں میں اپنے لباس کو سمیٹ کے گزرتا ہے، وہی چیز دنیا کے گناہوں سے بچ کر اپنے آپ کو سمیٹ کے گزرتا ہے، اپنے آپ کو روک لیتا ہے، تو یہ تقوی کہلاتا ہے۔ اور ہم یہ دیکھیں کہ جتنی بھی عبادات ہیں ان ساری عبادات کا مقصد ہی اللہ پاک نے حصول تقوی بتایا ہے۔ یعنی نماز کے لیے بتایا کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز برائی اور بے حیائی سے روکتی ہے۔ روزے کی تو مقصد ہی یہی بتایا کہ لعلکم تتقون۔ پھر قربانی کا بتایا لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، اللہ کو قربانی کا خون اور گوشت نہیں پہنچتا بلکہ تمہارا تقوی پہنچتا ہے۔ اور حج کے لیے بھی یہی بتا دیا وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، حج کے لیے سفر خرچ لے جاؤ لیکن سب سے بہتر سفر خرچ تقوی ہے۔ یعنی عبادتیں جو ہیں وہ متقی بناتی ہیں۔ تقوی جو ہے نا کہ یہ صرف جو ہے انسان کے اندر بنیادی تبدیلی لے آتی ہے۔ تقوی ہمارے دلوں کا نگہبان ہے، اور یہ جو بات ہے نا وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَىٰ، نیکی تو اصل میں یہ ہے کہ انسان تقوی اختیار کرے۔ اور یہ تقوی جو ہے نا وہ انسان سے اللہ تعالیٰ کو مطلوب ہے کہ تقوی اس کی زندگی کے تمام معاملات میں ہوں۔ اور ایک اور جگہ یہ فرمایا ہے کہ اتقوا اللہ حق تقاتہ، اللہ سے ڈرو جیسا ڈرنے کا حق ہے۔ اب دیکھیے یہ حق کیسے ادا ہوگا؟ کوئی پوری جان مار کے جب کوئی کام کرتا ہے نا تو ہم اس کو کہتے ہیں کہ اس نے اس کام کا حق ادا کر دیا۔ یعنی کوئی دوست کسی دوستی کے لیے بہت زیادہ قربانی دے تو ہم کہتے ہیں کہ اس نے دوستی کا حق ادا کر دیا۔ کوئی بیوی اپنے شوہر کے لیے بہت زیادہ ایثار قربانی کا معاملہ کرے تو ہم کہتے ہیں اس نے وفا کا حق ادا کر دیا۔ یعنی انتہا درجے کی جو جان ماری ہوتی ہے وہ حق ادا کرنے کے لیے ہوتی ہے۔ اب اللہ سے ڈرنے کا جو حق ہے، سچی بات تو یہ ہے کہ ہم میں سے کوئی بھی یہ حق ادا نہیں کر سکتا۔ جتنا اللہ سے ڈرنے کا حق ہے اتنا تو ہم شاید کر ہی نہیں سکتے، لیکن ہم اس کی کوشش تو کر سکتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کو چونکہ دنیا کے تمام معاملات میں تقوی مطلوب ہے، اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن پاک میں جگہ جگہ بہت ساری آیات میں یہ بتایا ہے کہ یہ کام کر لو، یہ تقوی کے سے مطابق رکھتا ہے۔ کہیں فرما ہے اعدلوا هو اقرب للتقوی، عدل کرو کہ یہ تقوی سے قریب ہے۔ اچھا اب ہم عدل کیسے کریں؟ ہم کوئی جج تو نہیں ہیں، ہم کسی عدالت میں تو نہیں بیٹھتے، ہم کہاں پہ عدل کریں گے؟ ہم زندگی کے معاملات میں لوگوں کے ساتھ عدل کریں گے۔ ہم خواتین ہیں، ہم گھروں میں ہوتی ہیں، لیکن ہمارے سامنے بھی بہت ساری چیزیں ایسی آتی ہیں کہ ہمیں دیکھنا ہوتا ہے کہ اس میں عدل کا طریقہ کیا ہے۔ ہمیں کسی کو لین دین ہی کا معاملہ دیکھ لیں کہ ہم نے جو ہمیں پسند ہوتا ہے تو ہم اس کے حصے میں کچھ زیادہ بڑھا دیتے ہیں، اور جو ہمیں ناپسند ہوتا ہے اس کے حصے میں ہم کچھ کم کر دیتے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے جو عدل کا حکم دیا ہے کہ سب کو جیسے اس کی ضرورت ہے اس کے مطابق دو، انصاف کرو،
ہم اپنے رشتوں میں عدل نہیں کر پاتے. یعنی بعض اوقات ذرا احتیاط سے ہی کہہ رہی ہوں کہ نا ہم سسرالی رشتوں میں عدل نہیں کر پاتے. ہماری بہن کوئی چیز مانگے تو ہمارا دل کھل جاتا ہے، اور ہماری نند کوئی دل مانگے تو ہمارا دل نہیں کھلتا. یہ چیزیں نا ہمیں اپنے اندر جج کرنی ہوں گی کہ کس کے لیے ہمارے دل میں تنگی ہے، اور اس تنگی کو ہم نے اپنے دل سے نکالنا ہوگا. یہی تقوی کا اصل مقام ہے. اب ہم دیکھیں کہ قرآن میں جو سورہ بقرہ کی آیت ہے 231، اس میں طلاق کا حکم ہے، اور اس میں مردوں سے کہا ہے کہ عدت پوری ہونے کو ہو جائے تو یا تو انہیں بھلے طریقے سے روکو یا انہیں رخصت کر دو. اس پوری ڈیٹیل آیت میں بھی اللہ نے یہی فرمایا ہے کہ واتقوا اللہ واعلموا ان اللہ بکل شیء علیم. یعنی اب کوئی شخص اپنی بیوی کو ایک طلاق دے اور پھر روک لے تنگ کرنے کی نیت سے دوبارہ وہ کرے تو کوئی عدالت اس میں نہیں آ سکتی. اس میں درمیان میں کیا آئے گا؟ اس شخص کا تقوی اور اللہ کی ناراضگی کا خوف ہی اس کو اس بات سے بچائے گا کہ وہ اپنی بیوی کو تنگ نہ کرے. اسی طرح رضاعت کا جو معاملہ ہے اس میں بھی آیت نمبر 233 میں یہ بتایا کہ بچے کی جو رضاعت کس طرح ہو. آپ پڑھ لیں کہ یہ بہت طویل آیت ہے. اس میں بھی آخر میں یہی بتایا کہ تم اللہ سے ڈرو اور جان رکھو کہ جو کچھ تم کرتے ہو. یعنی زندگی کے ہر معاملے میں اللہ کا خوف انسان کے اندر پہرے دار بنا کر بٹھا دیا گیا ہے. اس کے بعد ایک اور آیت ہے 236، اس میں بھی یہ ہے کہ تم پر کچھ گناہ نہیں کہ اگر تم عورتوں کو طلاق دے دو اس سے پہلے کہ تم نے ان کو ہاتھ لگایا ہو. اس وقت بھی یہی بات کہی ہے کہ اللہ سے ڈرو اور ان کو کچھ نہ کچھ مہر دے دو. پھر مہر کی آیت 237 ہے، اس میں بھی یہی بات ہے. پھر اس کے بعد قرض کی جو آیت ہے 282، وہ قرآن پاک کی سب سے طویل آیت ہے جس میں قرض اور لین دین کے بارے میں بتایا ہے. اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے آیت کے آخر میں یہی فرمایا ہے واتقوا اللہ ویعلمکم اللہ واللہ بکل شیء علیم. یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ کو انسانوں کے معاملات کے درمیان رکھا ہے. انسان کسی دوسرے انسان پر زیادتی کر دے، اس کا حق مار لے، اس کو جان بوجھ کر ستائے اور تنگ کرے تو بعض اوقات دنیا کی کوئی عدالت ان چیزوں کو نہیں پکڑ سکتی. بعض اوقات ہوتا ہے ایسا کہ ان چیزوں کو بس انسان ہی محسوس کر سکتا ہے، لیکن اس کے دل میں تقوی کا پہرے دار بٹھا دیا کہ تم اگر ایسا کرو گے تو تمہارا رب تو تمہیں دیکھ ہی رہا ہے، تو اللہ سے ڈر کے ان گناہوں سے پرہیز کرو. پھر سود کی آیت میں بھی اللہ پاک نے یہی فرمایا ہے کہ لا تاکلوا الربا، اور پھر اس کے بعد ہے واتقوا اللہ لعلکم تفلحون. یعنی اگر کوئی سود پھر بھی کھا رہا ہوگا تو اس کو اللہ سے ڈرنا چاہیے. حالانکہ سود کا تو علماء نے یہ بھی کہا ہے کہ سود لینے والے کو سزا بھی دی جا سکتی ہے اور اس کو مار پیٹ بھی کی جا سکتی ہے اور کوئی دیگر سزا بھی دی جا سکتی ہے، لیکن اگر کوئی خاموشی سے سود لے دے رہا ہے تو اس کو بھی اللہ سے ڈرنا ہی چاہیے. یہ تھوڑی سی مثالیں ہیں جو میں نے قرآن پاک سے نکالی تھیں. بے شمار جگہ تقوی کی بات ہے، لیکن سورہ بقرہ اگر ہم پڑھ لیں جو معاملات سے متعلق ہے تو اس میں ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ ہمیں روزہ جو متقی بنا رہا ہے، جو ہمیں پرہیز سکھا رہا ہے، گناہوں سے پرہیز سکھا رہا ہے، وہ صرف عبادات کا معاملہ نہیں ہے، وہ معاملات کا معاملہ ہے، وہ انسانوں کے ساتھ زندگی میں بسر کرنے کا طریقہ سکھانے کا معاملہ ہے. ہم تو ان سب چیزوں کو بس یہ سمجھتے ہیں نا کہ عبادات سے ہم متقی بن جائیں گے اور اللہ ہم سے راضی ہو جائے گا. عبادات ہمارے اندر تقوی کی صفت پیدا کریں گی، لیکن ہم نے اس کو عمل میں خود ہی لانا ہوگا. مثال کے طور پہ کوئی شخص کسی مضبوط دیوار کو گرانا چاہ رہا ہو اور وہ خود کمزور ہو، تو لوگ اسے کہتے ہیں کہ تم اچھی غذا کھاؤ، ہیلدی چیزیں لو تاکہ تم اس دیوار کو گرا سکو، تمہارے اندر اتنی طاقت آئے. تو اگر وہ شخص اچھی غذا تو لے لے لیکن دیوار توڑنے کا عمل روک دے تو دیوار خود بخود تو نہیں گرے گی. غذا لینے کا مطلب یہ تھا کہ اب طاقت آ گئی، اب اس دیوار کو توڑو. تو ہم غذا تو لے لیتے ہیں لیکن ان گناہوں سے پرہیز اور معاملات میں بہتری کی طرف نہیں آتے، تو پھر ہم متقی نہیں بن سکتے. اور پھر اس چیز کو ہم اس حدیث سے بھی سمجھیں کہ جو طویل حدیث شروع میں نے پڑھی اس میں دیتی وہ شہر الصبر والصبر ثواب الجنہ، یہ صبر کا مہینہ ہے اور صبر کا مقام جنت ہے. اب دیکھیے کہ شیطان کے جو حملے ہوتے ہیں وہ اس قدر خفیہ اور شاطرانہ ہوتے ہیں کہ محسوس بھی نہیں ہوتا اور ہماری نیکیوں کی کمائی لٹ جاتی ہے. بہت محنت سے نیکیاں جمع کرتے ہیں لیکن غیبت پر صبر نہیں کر سکتے تو کمائی تو لٹ گئی نا. غصے پر کنٹرول نہیں کر سکے تو ہماری کمائی لٹ گئی. یا گناہ سے نہ رک سکے، صبر نہیں کر سکے، سیلف کنٹرول نہیں کر سکے، وہ کام کرنے لگے جن سے منع کیا گیا ہے، تو یہ ہم نے صبر نہیں کیا
اور ہم نے صرف پانی پینے اور کھانا کھانے سے تو اپنے آپ کو روکا، لیکن جو دیگر موانع تھے اس سے نہیں روکا۔ اب دیکھیے ہمیں یہاں پہ سیلف کنٹرول کی تربیت اللہ تعالیٰ کس طرح دیتے ہیں، ہماری تربیت کس طرح ہوتی ہے۔ دیکھیے ہم جن معمولات کے عادی ہوتے ہیں نا، ان کو ایک دم تبدیل کر دیا جاتا ہے، سونے کے ٹائم، جاگنے کا ٹائم، کھانے پینے کا ٹائم، تمام ٹائم ٹیبل ہمارا بدل دیا جاتا ہے۔ جب ہمیں بہت ہی گہری اور میٹھی نیند آ رہی ہوتی ہے تو اٹھا دیا جاتا ہے کہ چلو اٹھو سحری کھاؤ۔ کھانے کو دل نہیں چاہ رہا، لیکن پھر بھی سحری میں برکت ہے، سحری کھانی ہے اور کھانی ہوتی ہے۔ اس کے بعد سارا دن جب نفس تقاضا کرتا ہے تو اب ہمیں نہیں کھانا، ہمیں اپنے پر کنٹرول کرنا ہے۔ یہ ٹریننگ اس لیے ہوتی ہے کہ ہمارا جو نفس ہے وہ اللہ کی اطاعت پر آمادہ ہو جائے، اس کا عادی بن جائے، اور ہمارا نفس ہم پر حکومت نہیں کرے بلکہ ہم اپنے نفس پر حکومت کریں۔ آج کل تو یہی نا کہ ہر شخص اپنی خواہشات نفس کو پورا کرنے کے لیے لگا ہوا ہے۔ ہمارا دل چاہتا ہے کہ ابھی ہم آئس کریم کھائیں، ہاں اسی وقت آرڈر کر لیتے ہیں۔ ہمارا دل چاہتا ہے ہم تھوڑی سی فون پہ گپے لگائیں، ہم اسی فون میں لا کے، اور ہمارا دل چاہتا ہے تھوڑی سی غیبت کر لیں، ہم وہی کر لیتے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں یہ سیلف کنٹرول کی تربیت ایک ماہ میں دی ہے وہ اس لیے ہے کہ ہم اپنے آپ کو درست کر لیں۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ صبر دو قسم کا ہوتا ہے، ایک نفس کی خواہشات کو پورا کرنے کی قدرت رکھتے ہوئے بھی رکنا، اور دوسرا ہر قسم کے غصے سے رکنا۔ اور اسی لیے روزے کے بارے میں یہ حدیث بھی ہے نا، الصوم الجنہ، روزہ ڈھال ہے۔ روزہ ہر قسم کی لڑائی اور غیبت اور چغلی اور گناہ سے بچنے کے لیے ایک ڈھال ہے جس کو ہم اپنے آگے کر لیتے ہیں اور ہم اس گناہ سے بچ جاتے ہیں۔ تو یہ چیز ہے کہ ہم اس بات کو سمجھ لیں کہ اگر ہم نے صبر نہ کیا، نیکیوں کا اظہار کیا، گناہ کیے، تو ہماری نیکی کا مردہ بدن رہ جائے گا اور روح نکل جائے گی۔ پھر روزے کے کچھ آداب ہیں کہ ہماری نگاہ کا بھی روزہ ہوگا، کہ جن چیزوں سے ہمارا دل بھٹک جائے اور اللہ کی یاد سے غفلت طاری ہو جائے ہم وہ چیزیں نہیں دیکھیں۔ زبان کا روزہ یہ ہے کہ وہ باتیں نہ کریں جو حرام ہیں، کیونکہ قرآن پاک میں ایک مقام پہ یہ بات آئی ہے، سماعون للکذب اکالون للسحت، جھوٹ سنتے ہیں اور حرام مال کھاتے ہیں۔ یعنی ایک ہی لائن میں بات ہے کہ حرام کھانا اور حرام باتیں سننا دونوں منافقین کی نشانی ہے۔ ہم سمجھتے نا کہ یہ تو بات کر رہے ہیں، یہ تو ہم کسی کو قصہ بتا رہے ہیں، یہ تو اسی میں یہ جو جھوٹ ہے نا، جھوٹ بھی بہت بڑی چیز ہے۔ ہم نے بولا تو نہیں لیکن ہم جھوٹ کے گواہ تو بن گئے۔ کان کا روزہ یہ کہ حرام نہ سنے، اعضاء کا روزہ یہ کہ تمام اعضاء گناہوں سے رکھے، اور پانچواں ادب یہ ہے کہ رزق حلال بھی جب کھائیں، روزہ جب کھول لیں تو اب تو ہم آزاد ہیں نا سحری تک، تو ہم جو مرضی آتا کھاتے ہیں، ہم ڈیلیوریاں منگواتے ہیں، ہم پیزا آرڈر کر لیتے ہیں، ہم کچھ بھی کھا رہے ہوتے ہیں، بہت کچھ کھا لیتے ہیں۔ اچھا جب زیادہ کھا لیتے ہیں اور زیادہ پی لیتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے؟ طبیعت بھاری ہو جاتی ہے، اٹھنا مشکل ہوتا ہے، رات کی عبادت مشکل لگتی ہے، پھر نیند زیادہ گہری آتی ہے۔ تو اس میں بھی اعتدال رہے کہ ہمیں اتنا ہی کھانا ہے جو ہماری ضرورت بنتی ہے، اور یہ نہیں کہ ہم نے اتنا کھا لیا کہ اب دوسرے دن تو ہمیں بھوکی محسوس نہ ہو اور ہمارا روزہ آرام سے کٹ جائے، یہ چیز درست نہیں ہے۔ پھر یہ کہ روزے کے بعد بھی خوف اور امید کی کیفیت رہے کہ پتہ نہیں میرا روزہ قبول ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا، اور اللہ سے امید بھی رہے کہ یہ انشاءاللہ اللہ پاک قبول فرمائیں گے۔ ہم یقین سے کوئی بات نہیں کہہ سکتے کہ ہمارے سے کیا غلطی ہوئی، تو یہ ادب ہے کہ ہمارے دل میں اللہ کا خوف رہے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ رمضان کو اللہ پاک نے انفاق کا مہینہ بھی بتایا، اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ تھا کہ جب رمضان آتا تو آپ ہر ساحل کو کچھ نہ کچھ دیتے تھے۔ اب دیکھیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ ہے کہ ان کی سخاوت ایسی ہوتی تھی جیسے کہ تیز چلنے والی آندھی۔ اب آپ دیکھیے کہ جب ہوا چلتی ہے، کوئی آندھی چلتی ہے تو وہ ہر ایک سے ٹکراتی ہے، وہ امیر اور غریب نہیں دیکھتی، اپنا اور غیر نہیں دیکھتی، وہ ہر ایک سے ٹکراتی ہے۔ اسی طرح اس سخاوت کی جو ہوا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوتی تھی، وہ ہر ایک کو کچھ نہ کچھ دیتے تھے۔ تو ہمیں بھی ایسا ہی بننا ہے۔ اب ہم اس پہ غور کریں کہ ہم ہر ایک کو کیا دے سکتے ہیں۔ ضروری نہیں کہ ہمارے پاس بہت سارا مال ہو کہ ہم راشن ڈلوائیں اور ہم صدقات زیادہ دیں۔ جو فرض زکوٰۃ ہے وہ ہم نے دی، جو اللہ نے ہمیں دیا اس میں سے ہم نے مال نکالا، لیکن ہم اور بھی تو غور کریں کہ ہم کیا کچھ دے سکتے ہیں۔ اگر ہمارے پاس مال کم ہے تو ہم کم مال میں سے تھوڑا سا حصہ نکال دیں۔ اصل چیز تو ہمارا اخلاص ہے نا، جو اللہ کے یہاں نوٹ ہو رہا ہوگا وہی اصل وزنی ہوگا نا۔
تو ہم کیا دے سکتے ہیں کہ اکثر لوگ جو ہیں وہ اسٹریٹ بیگرز کو کچھ دیتے ہیں، جو سگنلز پہ فقیر کھڑے ہوتے ہیں انہیں آپ دیکھتے ہیں کہ لوگ دے رہے ہوتے ہیں، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ یہ عموماً حقدار نہیں ہوتے، وہ پیشہ ور فقیر ہوتے ہیں اور وہ کمائی کے لیے آ جاتے ہیں. تو ان کو دینے کے بجائے ہم اس مال کو اپنے اطراف میں دیکھیں کہ ہمارے ارد گرد جو گھرانے ہیں ان کی کیا کیفیت ہے، ان کی کیا ضروریات ہے، ان کو ہم کس طرح پورا کر سکتے ہیں. اور اگر ہم روز کچھ نہیں بھیج سکتے تو ہم کم از کم ایک باکس بنا لیں اور اس میں ہم روزانہ کے حساب سے پیسے ڈال دیں، اور جب وہ کچھ رقم جمع ہو جائے تو ہم کسی کے لیے عید کا گفٹ بنا دیں، کسی کو قرآن پاک تحفے میں دے دیں، کوئی اچھی کتاب تحفے میں دے دیں، کوئی اچھا میٹھا بول بھی تو انفاق ہی ہے. ہم کسی کو اچھا مشورہ دے دیں، ہم کسی کی تھوڑی سی ہیلپ کر دیں، کچن میں مدد کر دیں یا کسی کے گھر کے کام میں مدد کر دیں، تو یہ سب کچھ دینے میں آتا ہے. تو ہم یہ نہ سمجھیں کہ ہم اتنے امیر نہیں ہیں تو ہم کہاں سے دیں گے. لیکن جیسے کہ حدیث جو ہم نے شروع میں پڑھی کہ اگر کسی کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، ایک کھجور سے ہی روزہ کھلوا دے یا ایک پانی کا گھونٹ ہی پلا دے، تو اللہ تو بڑا قدردان ہے، اللہ تو تھوڑے کو بھی بہت بڑھا کر لیتا ہے. تو اس کی فکر نہیں کریں کہ تھوڑا ہے، بلکہ اپنی نیت کے اخلاص کی فکر کریں کہ ہمارے پاس جو کچھ ہے ہم اس میں سے کتنا نکال سکتے ہیں اور اس میں ہمارے اندر اخلاص کتنا تھا. پھر اب ہم تھوڑی سی ٹائم مینجمنٹ کی بات کر لیتے ہیں کہ روزہ جو ہے وہ ہمیں تھوڑا سا جو ٹریننگ کورس ہے اس میں ہمارے ٹائم کو کیسے مینج کرتا ہے. ہم عام طور سے لوگوں سے یہ سنتے ہیں نا کہ رمضان میں تو ٹائم ہی نہیں ملتا. کہ رمضان میں ٹائم کیوں نہیں ملتا جبکہ اللہ تعالیٰ نے تو ہمیں برکت والے ٹائم میں اٹھا لیا کہ ہم نے اپنی فجر کی نماز سے پہلے ہی اپنا ناشتہ کر لیا، اور جو اللہ نے توفیق دی وہ تہجد ادا کر لی. پھر فجر پڑھنے کے بعد ہمارا ٹائم ہے سورج نکلنے تک تو ہم نے جاگنا ہے، ہم نے اشراق پڑھنی ہے، ہم نے تلاوت یا قرآن پاک کرنی ہے. اب دیکھیے 1-1.5 گھنٹہ اگر ہم فجر کے بعد بھی جاگے تو ہمارے پاس کتنی ساری نیکیاں جمع ہو گئی، ہمارے کتنے سارے کام ادا ہو گئے. ہمارا صبح کی نماز ہو گئی، قرآن ہو گیا، ہمارا مطالعہ ہو گیا، ہمارا ناشتہ ہو گیا. اب ہمارے پاس کتنے گھنٹے ہیں؟ شام کو جب روزہ کھلے گا تو عموماً 15 گھنٹے کا روزہ ہوتا ہے، تو ہمارے پاس 13-14 گھنٹے تو ابھی موجود ہیں. اب اس درمیان میں کوئی فوری ضرورت نہیں ہے کہ ہم کھانا پکانے اسی وقت چلے جائیں، گھر کی صفائی 2 گھنٹے میں ہو گئی. اب ہمارے پاس ٹائم ہوتا ہے، اگر ہم اس کو صحیح سے مینج کریں تو شام کے وقت اگر ہم کچن میں جائیں اور 1-1.5 گھنٹے میں ہم وہ ساری چیزیں کر سکتے ہیں جو ہم گھر والوں کے لیے تیار کرتے ہیں. اور اس کے بعد افطاری ہوئی، کھانا کھایا، نمازیں ادا کی. اب اگر ہم اپنے آپ کو اس ٹائم ٹیبل کے مطابق چلا لیتے ہیں اور ہم نماز پر وقت پڑھنے کھڑے ہو جاتے ہیں یا مسجد میں تراویح کے لیے چلے جاتے ہیں تو 1.25 گھنٹہ اس کام میں لگتا ہے. اس کے بعد پھر ہم فری ہوتے ہیں. اب ہمیں ٹائم مینجمنٹ یہ سکھاتی ہے کہ کیونکہ ہم نے تہجد میں اٹھنا ہے، اب ہم رات کو آرام کر لیں، اپنے درست وقت پہ سو جائیں تاکہ ہم صبح فریش ہو کے اٹھ سکیں. تو ہمیں اکثریت یہ کر رہی ہوتی ہے کہ ہم رات کو جاگ رہے ہوتے ہیں، باتیں گپے، کھانے پینے، مشغولیات، اس میں ٹائم گزار دیتے ہیں. اور دن میں ہمارے ساتھ یہ ہو رہا ہوتا ہے کہ ہمیں سستی آ رہی ہوتی ہے، ہم چوکس نہیں ہوتے. چلیں دوپہر کا قلیلہ ٹھیک ہے، وہ ہم نے دوپہر کو ہمیں ٹائم ملتا ہے ہم کر لیں، لیکن روزہ رکھ کے لگتا ہے اب ہم کوئی کام ہی نہیں کریں گے، ہم تو تھک گئے، ہمیں کمزوری ہو رہی ہے. لیکن ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ روزے سے کمزوری نہیں ہوتی، روزے سے ایسی کوئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد آتی ہے، ایسی کوئی طاقت آتی ہے کہ ہم وہ سارے کام آسانی سے کر لیتے ہیں. لیکن شیطان ہمیں ڈرا رہا ہوتا ہے کہ روزہ رکھ لیا تو کچھ نہ کرو ورنہ کچھ ہو جائے گا. جبکہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے ایک بہترین پروگرام بنا کے دیا کہ ہماری فجر سے پہلے کی نماز کس طرح ہونی چاہیے، ہماری نماز کے بعد کیا ہونا چاہیے، ہمیں دن میں کس طرح معاملات ادا کرنے چاہیے. تو یہ ہمیں ٹائم مینجمنٹ سکھا دیتا ہے روزہ. کیونکہ روزہ ہم کھولتے ہیں تو ٹائم کی فکر کرتے ہیں نا کہ 1 منٹ پہلے بھی ہم روزہ نہیں کھولتے نا، کہ اگر 1 منٹ پہلے بھی کھول لیا تو روزہ نہیں رہے گا، روزہ ٹوٹ جائے گا. تو ہم منٹ اور سیکنڈ کا خیال رکھتے ہوئے روزہ کھولتے ہیں نا. تو ہمیں زندگی کے ہر معاملے میں 1-1 گھڑی 1-1 منٹ کا خیال رکھنا ہوتا ہے. نماز بھی ہمیں ٹائم کی پابندی سکھاتی ہے، لیکن روزہ تو منٹوں سے ہمیں سکھا دیتا ہے کہ 1-1 منٹ کی ہماری زندگی میں کیا قدر و قیمت ہے. اب ہم دیکھیں کہ پروگرام کا کوئی ٹائم ہوتا ہے اور ہمارے پاس آدھا گھنٹے لیٹ آتے ہیں. اگر روزہ ہم 1 منٹ پہلے نہیں کھول سکتے اور آدھے گھنٹے بعد نہیں کھولنا چاہتے تو ہمیں زندگی کے تمام معاملات میں ٹائم کی پابندی کا خیال رکھنا چاہیے. پھر ہم دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کتنی خوشخبریاں دی ہیں روزہ رکھنے پہ، کہ جس نے روزے رکھے ایمان اور احتساب کے ساتھ
تو اس کے وہ سب گناہ معاف کر دیے جائیں گے جو اس سے پہلے سرزد ہوئے ہوں گے. اور جس شخص نے رمضان میں قیام کیا یعنی راتوں کو کھڑے ہو کر عبادت کی ایمان اور احتساب کے ساتھ تو معاف کر دیے جائیں گے اس کے وہ تمام قصور جس نے پہلے کیے ہوں گے. اور جس شخص نے لیلۃ القدر میں قیام کیا تو اللہ پاک اس کے وہ سارے گناہ معاف کر دیں گے جو پہلے کیے ہوں گے. تو آپ دیکھیے کہ کتنی خوشخبریاں ہیں, سارے گناہ معاف ہو گئے. لیکن شرط کیا لگا دی ہے؟ ایمان اور احتساب. ایمان اور احتساب کی شرط کیوں لگائی ہے؟ کیا ہم مومن نہیں ہیں؟ ہم مومن ہیں, لیکن دل کا پورا یقین اور گہرائی کے ساتھ جو کام کیا جائے وہ اللہ کو مطلوب ہے. ایک تو کہتے ہیں نا کہ منہ سے کہہ دیا کہ ہم ایمان لائے لیکن ہمارے اعمال اس کو ظاہر نہیں کرے, تو ہمارے اعمال اور ہمارا قلب کی کیفیت اس بات کو ظاہر کرے. اور احتساب بھی, احتساب کس طرح ہوگا؟ یعنی ہمیں اپنے مال کا بھی تزکیہ کرنا ہے, اس کا بھی احتساب کرنا ہے کہ وہ کہاں سے آیا اور کہاں خرچ ہو رہا ہے. اپنے وقت کا بھی احتساب کرنا ہے کہ ہم نے وقت کو کن کاموں میں خرچ کیا. اپنی نیت کا بھی احتساب کرنا ہے کہ میری نیت اس کام کو کرتے ہوئے کیا تھی, بس سامنے والے کو ہی خوش کرنا مقصود تھا یا اللہ رب العالمین کو خوش کرنا مقصود تھا. جیسے ہم بہت سارا دن لوگوں کے ساتھ ڈیلنگ کرتے ہیں اور بہت سارے معاملات پیش آتے ہیں, ہم لوگوں سے بڑی مسکرا کے بات بھی کر رہے ہوتے ہیں اور ان سے اچھے جملے بھی بول رہے ہوتے ہیں, لیکن دل میں ہمارے وہ کیفیت نہیں ہوتی نا, دکھاوے کی کیفیت ہوتی ہے یا اس سے تھوڑا کینہ یا غصہ ہوتا ہے. تو اپنے آپ کا احتساب کرتے رہنا ہے کہ میرا اس کام کو کرتے وقت میری نیت کیا تھی, میں نے سوچا کیا تھا. اور پھر یہ جو ایمان احتساب کے ساتھ کوئی بھی کام ہم کریں گے چاہے وہ چھوٹا ہو یا بڑا, وہ اللہ رب العالمین قبول فرمائیں گے اور ہمارے پچھلے گناہ معاف کر دیں گے. اور اس کے بعد روزہ رکھنے پر وعید پہ ہم بات کر لیتے ہیں کہ ہمیں پتہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے, انہوں نے یہ بددعا کی کہ وہ شخص رحمت الہی سے دور ہو جائے جو رمضان کا مہینہ پالے اور پھر بھی اس کی بخشش نہ ہو. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آمین. یعنی دعا کرنے والے کون ہیں؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام, اور آمین کہنے والے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. تو کیا اس دعا کی قبولیت میں کوئی شک ہے؟ یعنی ہر وہ شخص بد نصیب ہے اور برباد ہو جائے گا جو رمضان میں روزہ نہیں رکھے گا. اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے ارد گرد یہ رواج بڑھتا جا رہا ہے کہ لوگ بآسانی روزہ چھوڑ رہے ہوتے ہیں اور لوگ ایک دوسرے کو مشورے دے رہے ہوتے ہیں, تمہارے پیپر ہونے والے ہیں, تم روزہ نہیں رکھو, تم پیپر کی تیاری کرو. کوئی پریگننٹ خاتون ہوتی ہے تو اس کو مشورے دیے جا رہے ہوتے ہیں کہ تمہارے حمل ہے تو تم روزہ نہیں رکھو. مطلب جس کی کیفیت ایسی ہو جائے کہ ڈاکٹر اسے منع کر دے تو وہ تو چھوڑ سکتا ہے, لیکن ہم تو ہر ایک کو فری مشورہ دے رہے ہوتے ہیں. یا پھر تمہیں کام پہ جانا ہے, تمہاری جاب ایسی ہے, تم روزہ نہیں رکھو. ہر طرف یہ مشورے بہت خلوص سے دیے جا رہے ہیں. تو ہم کیا اس شخص کو رحمت الہی سے دور کرنا چاہتے ہیں؟ ہمیں یہ کوشش کرنی ہے کہ ہمارے ارد گرد ہمارے ملازمین اکثر روزہ نہیں رکھ رہے ہوتے تو ان پہ سے کام کا بوجھ ہلکا کریں, کیونکہ شروع میں حدیث میں ہم نے پڑھ لیا کہ جو اپنے غلام سے ہلکی خدمت لے گا وہ جہنم سے آزاد ہو جائے گا. تو اگر ہمارے پاس کوئی ملازمہ ہے اور ہم نے اس سے آسان کام لیا اور ہلکا کام لیا, اس کو روزہ رکھنے کی سہولت دی, تو جہنم سے آزادی ہمارا ہی فائدہ ہے. تو یہ ایک ماحول بنانے کی کوشش کرنی کہ ہم خود تو رکھ رہے ہیں, الحمدللہ ہم خود چھوڑنے والے نہیں ہیں, لیکن ہم نے ارد گرد کے لوگوں کو بھی بیک اپ کرنا ہے, آگے بڑھانا ہے کہ نہیں روزہ تو آپ چھوڑ ہی نہیں سکتی. پھر ہم نے رمضان میں کردار کی بہتری کے لیے جو کام کرنے ہیں ان کو ہم دہرا لیتے ہیں کہ ہم نے استغفار کرنا ہے, صرف قولی ہی نہیں عملی بھی کرنا ہے. قرآن کی تلاوت ہے, حفظ آیات اور صورتیں ہیں. پھر نفلی عبادات ہیں کہ فرض کو ہم ادائیگی اہمیت کے ساتھ کریں, لیکن اس کے بعد ہم نوافل کے بھی فکر کریں, کیونکہ عام دنوں میں تو ہم اتنا ٹائم نہیں نکال پاتے, لیکن رمضان میں ہم ضرور اس پہ کریں. اور پھر تدبر ایک چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ کی صفات پر غور و فکر کریں, کائنات پہ غور و فکر کریں, اللہ کی آیات پر غور و فکر کریں, کیونکہ ہم نے رات کو تراویح میں قرآن سننا ہوتا ہے, تو دن میں ہم اس کو دہرا لیں اور ان آیتوں پہ غور و فکر کرتے ہوئے گزریں, تو رات کو تراویح میں بہت ہی لطف آتا ہے. پھر ہم دیکھیں کہ قرآن کے جو 5 حقوق کی ادائیگی ہم پہ فرض ہے: ایمان لانا, پڑھنا, سمجھنا, عمل کرنا اور دوسروں تک پہنچانا. اب ہم دیکھیں کہ ہم ایمان بھی لائے ہوئے ہیں, ہم قرآن پڑھ بھی رہے ہیں, ہم سمجھ بھی رہے ہیں, عمل کرنے کی اپنی حسب استطاعت کوشش بھی کر رہے ہیں, لیکن دوسروں تک پہنچانا بھی ایک ضروری امر ہے جو کہ ہم سب پر فرض ہے اور ہم نے اس کام کو کرنا ہے. تو خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو رمضان میں بھی اپنے طالب علموں کو قرآن سے منور کر رہے ہیں.
یا درس و تدریس کر رہے ہیں، لیکن اگر کوئی ایسی تعلیمی عمل میں شامل نہیں ہے اور گھر میں ہے، تو گھر میں بھی ارد گرد جو لوگ ہیں ان پر بھی ہمارا فرض ہے کہ ہم ان تک قرآن کی آیتیں پہنچائیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے بارے میں بتائیں، حدیث بتائیں، کیونکہ حضور کا جو سیرت ہے وہ قرآن ہی تو ہے. تو یہ سارے کام ہم پر فرض ہیں، یہ چیزیں ہم نے رمضان میں کرنی ہیں. اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ تقوی کی جو کسوٹی ہے وہ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے. جب ہم متقی بن گئے نا روزہ رکھ کے، تو پھر اللہ تعالیٰ ہمیں زندگی کے ہر معاملے میں گائیڈ لائن دے دیں گے، ہمیں خود بخود پتہ چل جائے گا کہ یہ صحیح ہے اور یہ غلط ہے. کسوٹی وہی ہوتی ہے نا جس پر سونار سونے کو پرکھ کے دیکھتا ہے کہ یہ سونا ملاوٹ والا تو نہیں ہے، خالص ہے. اسی لیے ہمارے سامنے زندگی کا کوئی بھی معاملہ آئے تو ہم نے اس وقت یہ قرآن کی روشنی میں دیکھنا ہے کہ یہ معاملہ صحیح ہے یا غلط ہے، میں ایسا کر لوں یا نہ کر لوں. جب آپ کے دل میں تقوی آئے گا تو آپ کو اور مجھ کو خود بخود یہ پتہ چلنے لگے گا کہ یہ کام صحیح ہے یا غلط. پھر ہمیں روزے سے فوائد حاصل کیوں نہیں ہوتے؟ دیکھیے روزے کے بہت سے فوائد ہیں جو انفرادی حیثیت میں بھی ملتے ہیں اور اجتماعی حیثیت میں بھی ملتے ہیں. سائنس ہمیں بتاتی ہے کہ روزے سے صحت بہتر ہوتی ہے، اور کینسر کے جو مریض ہیں نا ان تک کو روزے سے فائدہ ہوتا ہے، اور کینسر کو ختم کرنے والے خلیوں کی تعداد حیرت انگیز طور پہ بڑھ جاتی ہے. پھر ایک سائنسی ریسرچ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ سائنسدان یہ کہتے ہیں کہ ہر شخص کو سال میں 40 دن کے روزے رکھنے چاہیے، یہ اس کی باڈی کو درست رکھنے کے لیے بہت ضروری ہے. تو ہم دیکھیں ہم مسلمان کیا کرتے ہیں، 30 روزے رمضان کے رکھتے ہیں، 6 شوال کے رکھتے ہیں، یوم عرفہ کے رکھتے ہیں، محرم کے رکھتے ہیں، تو ہمارے 60 روزے اللہ کے حکم کے مطابق ہو جاتے ہیں، تو ہماری باڈی کو اس سے فائدہ ہو جاتا ہے. پھر ہمارا سائنس یہ بتاتی ہے خون بھی صاف ہوتا ہے اور جلد پہ چمک بھی آ جاتی ہے. اور پھر ابھی ہم نے ٹائم مینجمنٹ کی بھی بات کی کہ ٹائم مینجمنٹ سے ہمیں ٹائم کی پابندی بھی آ جاتی ہے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری زندگی میں پھر وہ نکھار نہیں آ رہا، وہ تبدیلی نہیں آ رہی جو مطلوب ہے. اس کی کیا وجہ ہے؟ کہ وجہ یہ ہے کہ ہم نے اس بہترین کورس سے فائدہ نہیں اٹھائے. جب کورس بھی بہترین ہے، ہمارا استاد بھی بہترین ہے، پھر بھی اگر ہم فیل ہو جائیں تو نااہل ہم خود ہی ہیں. ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ جو ٹریننگ ہمیں دلائی گئی ہم نے اس پہ عمل کیوں نہیں کیا. ہم یہ کیوں سمجھتے ہیں کہ بس شوال کی 1 تاریخ سے ہم آزاد ہو گئے. شوال کی 1 تاریخ کو مسجدیں ویران ہو جاتی ہیں، دل خون کے آنسو رونے لگتا ہے کہ وہ نمازی کہاں چلے گئے. تو ہمیں بس اس بات کا جائزہ لینا ہے کہ ہم نے اس مہینے سے جو کچھ حاصل کیا وہ ہم نے ساری زندگی میں اپنانا ہے. اور پھر اجتماعی عبادات میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک طرف تو ہم دیکھتے ہیں کہ رمضان میں اچھا خاصا خیر کا ماحول ہوتا ہے، لوگ ہمدردی بھی کر رہے ہوتے ہیں، خیرات بھی کر رہے ہوتے ہیں، لیکن رمضان ختم ہوتے ہی سب کچھ وہی زبان سے گندی گفتگو اور وہی گانوں کے الفاظ اور وہی فلمیں اور میوزک ہمارے چاروں طرف نظر آ رہا ہوتا ہے. تو وجہ یہ کہ ہم نے اس کو اجتماعی عبادت نہیں بنایا، ہم نے اپنے ملک اور معاشرے میں اسلام کا بیج نہیں ڈالا. ہماری تعلیم، ہماری معاشرت، ہماری معیشت، ہمارا قانون، یہ سب کچھ غیر اسلامی ہے. اور ہم نے دوسروں کی فصلوں سے، دوسروں کی زمینوں سے مانگے ہوئے بیج اپنی زمین میں ڈالے ہوئے ہیں. ہمارا نظام تعلیم باہر سے آیا ہوا ہے، ہمارا انصاف کا قانون باہر سے آیا ہوا ہے. جو انڈیا میں انگریزوں کا قانون تھا وہی آج تک پاکستان میں ہے. اور ہماری جو معیشت ہے وہ بھی سودی معیشت ہے، اور ہماری معاشرت ہے اس میں بھی ہم نے بہت سارے رنگ ملا رکھے ہیں، کہیں عیسائی کہیں ہندوانہ. تو اس وجہ سے جب ہم نے اس کو خالص نہیں کیا نا، اس کو پیور نہیں کیا، تو ہمارے نہ اجتماعی فائدے ہمیں حاصل ہو رہے ہیں نہ انفرادی فائدے ہمیں حاصل ہو رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں متقی بنانے کی جو بات کی تھی وہ اس حوالے سے تھی کہ جب ہم اس پہ عمل کریں گے اور قرآن سے جو ہم تقوی کا عمل اپنے اندر لائیں گے اس کے بعد ہم نے اس کو اپنی زندگیوں میں ڈھالنا ہوگا. جیسے کہ میں نے وہ دیوار گرانے والی بات کی تھی کہ ہم نے رضا تو لے لی، اب ہمیں اس پہ عمل بھی کرنا ہے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. اے اللہ ہمیں رمضان کے روزے ایمان اور احتساب کے ساتھ رکھنے کی توفیق عطا فرمائیے، اور ہمیں متقی بنائیے، اور ہمیں گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائیے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.